اگر آپ اس کو اس لیے یاد کریں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس لیے اس کی عبادت کریں کہ وہ آپ کا رب ہے اور لائق عبادت ہے، تو وہ آپ کی ضروریات کا از خود خیال کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی کہ اچھا میں یہ نماز پڑھ لوں تاکہ میری فلاں حاجت روا ہو جائے، میں یہ وظیفہ کر لوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو کام تو ہو جائے گا، لیکن رب نہ ملا، کیونکہ آپ نے تو مزدوری کی، اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا کہ میں یہ عبادت کروں گا تو میرا یہ کام کر دینا۔ اس کی عبادت کیجیے اس نیت سے نہیں کہ میری فلاں حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے، میرا فلاں مشکل ختم ہو جائے، بس اس کی عبادت کیجیے کہ وہ لائق عبادت ہے اور وہ آپ کا رب ہے، تو وہ آپ کو لک آفٹر کرے گا پوری طرح۔ اس کے اندر ٹرک یہی ہے۔ وہ جو لفظ جو تھا جو نماز وضو کے وقت پڑھنا تھا، تو بعد میں بہت عرصے کے بعد پھر شاہ صاحب نے ڈسکلوز کر دیا کہ وہ اس میں اعظم تھا۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ میاں تمہاری تو شکل مجھے بہت عرصہ پہلے دکھائی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، تو میں تو انتظار میں تھا کہ تم کب آؤ، تو میں تمہیں دوں، تو اس لیے چھوٹتے ہی میں نے تم کو دے دیا، وہ تم نے ضائع کر دیا۔ میں نے کہا مجھے کیا لینا تھا اس میں آدم سے، اس کے کام تھوڑی کوئی کرانے، تو میں اس کو استعمال کرتا اس کی قوت کو اور کام ہو جاتے۔ وہ اللہ نے اچھا ہی کیا کہ ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسی عبادات ہیں، کچھ ایسی تسبیحات ہیں جس کے بعد میں منع کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد دعا نہ مانگی گا، نماز کے بعد مانگی دعا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مزدوری کی شکل اختیار نہ کرنے پائے، عبادت رہ جائے۔